جب سے فرزانہ بیگم گھر پہنچی تھی ان کا رونا کسی صورت رکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کے پاس ہی ان کا اکلوتا بیٹا سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ ذرا فاصلے پر ان کی بہو کرن مجرم بنی کھڑی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جب سے ڈاکٹر نے بتایا کہ کرن بانجھ ہے تب سے ہی فرزانہ بیگم کے آنسو ہر وقت آنکھوں سے بہنے کو بےتاب رہتے تھے، مگر اب رونے کی وجہ یہ بنی کہ ان کی بچپن کی سہیلی فردوس بیگم کے ہاں دوسرے پوتے کی پیدائش ہوئی تھی۔ فرزانہ بیگم بچپن کی دوستی کی وجہ سے مجبور تھیں، جانا ضروری تھا۔ وہاں جا کر جب انہوں نے فردوس بیگم کا پھول سا پوتا دیکھا تو ان سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ مبارکباد دینے کے بعد طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہ وہاں سے جلدی واپس آئیں۔ میری عمر کی سب پوتے پوتیاں کھلا رہی ہیں، ان کی خوشیاں دیکھ رہی ہیں، ایک میں ہی بد نصیب ہوں جس کے گھر کسی بچے کی ہنسی نہیں گونجتی۔ فرزانہ بیگم نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھیں امی، پتھر اور درخت اللہ نے بنائے ہیں، کیا کبھی کسی پتھر کے سینے سے پھول اگا ہے؟ اسی طرح تیری بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ کان کھول کر سن لے، اگر تو نے بیوی کے عشق میں دوسری شادی نہ کی تو میں زہر کھا کر جان دے دوں گی، تجھے اپنا دودھ نہ بخشوں گی، تب اللہ بھی تجھے کبھی معاف نہ کرے گا۔ فرزانہ بیگم نے طیش میں کہا۔ کرن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے آنسو جو کافی دیر سے آنکھوں میں بھرے ہوئے تھے گالوں پر لکیر بناتے ہوئے بہہ نکلے۔ طاہر خاموشی سے اٹھا اور سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیٹے کی خاموشی نے فرزانہ بیگم کے غصے کو مزید ہوا دی۔ یہ دن مجھے تیری وجہ سے دیکھنے پڑ رہے ہیں ڈائن بانجھ عورت، تو خود تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں اور میرے بیٹے کی دوسری شادی کی راہ میں رکاوٹ بنی بیٹھی ہے۔ صرف تیری وجہ سے میرا اکلوتا بیٹا بے اولاد پھر رہا ہے۔ کم ظرف عورت، تو جیسی عورت کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنا چاہیے۔ تیری موجودگی میرے بیٹے کے لیے سزا بن گئی ہے، دیکھنا میری ہائے لگے گی تجھے۔ طاہر کی خاموشی کا سارا غصہ کرن پر نکلا تھا۔ فرزانہ بیگم کرن کو بے بھاؤ کی سنانے کے بعد اب کھانس رہی تھیں، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو ویسے ہی روا تھے۔ اتنی بے عزتی پر کرن اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر باورچی خانے میں بھاگ گئی اور سسک سسک کر رونے لگی۔ حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ فرزانہ بیگم کی مسلسل دباؤ کی وجہ سے طاہر کا دوسری شادی کے سلسلے میں انکار دم توڑتا جا رہا تھا۔ ابھی اس نے واضح طور پر ہاں تو نہیں کی تھی، مگر وہ وقت دور نہ تھا جب وہ اپنی ماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا۔ یہ بات کرن خوب سمجھتی تھی۔ اس وقت طاہر آفس میں تھا، جبکہ فرزانہ بیگم پڑوس کے کسی گھر گئی ہوئی تھیں۔ کرن سالن پکا کر فارغ بیٹھی تھی، اس کے دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے، ساتھ ہی بار بار دل بھٹک کر گزرے وقت کو بھی یاد کرنے لگا۔ تقریباً 4 سال پہلے وہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ اس یونیورسٹی میں طاہر بھی پڑھتا تھا۔ کرن بے حد حسین تھی، اس کے تمام کلاس فیلو لڑکے اس کا دل جیتنے کی کوشش کر چکے تھے، مگر کرن کا دل دماغ ان میں سے کسی کی طرف راغب ہونے پر تیار نہ ہوا تھا۔ طاہر کرن سے 1 سال سینئر تھا، اس لیے ان کی زیادہ ملاقات تو نہ ہوتی تھی، مگر آتے جاتے وہ ایک دوسرے کو دیکھ ضرور لیتے تھے۔ دل ہی دل میں جہاں طاہر اس کے بے مثال حسن سے متاثر ہوا، وہیں کرن بھی طاہر کی شاندار پرسنالٹی اور سنجیدہ رویے کی وجہ سے اپنے دل میں ایک انوکھا سا جذبہ محسوس کرنے لگی تھی۔ اس دن شدید بارش تھی، کرن کلاس اٹینڈ کر کے یونیورسٹی سے باہر آ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑی۔ درد کی زیادتی سے کرن رونے لگی۔ یہ سارا منظر سامنے سے آتے طاہر نے دیکھ لیا۔ طاہر نے اسے سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور قریب کے ہسپتال لے گیا۔ وہاں سے اس کے پاؤں کی پٹی کروا کر وہ اسے اس کے گھر تک چھوڑ آیا۔ اس واقعے کے بعد ایک دوسرے کے وہ کافی قریب آ گئے۔ ان کی یہ چاہت ان کے گھر والوں سے بھی ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اور پھر ایک دن طاہر کی ماں فرزانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر کرن کے گھر پہنچ گئیں۔ کرن کے ماں باپ نے رسمی طور پر سوچنے کے لیے چند دن مانگے اور پھر ہاں کر دی، کیونکہ کرن کے ماں باپ اور بہن بھائی بھی طاہر کو پسند کرنے لگے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھیں۔ طاہر کرن کو ہر طرح سے خوش رکھ سکتا تھا۔ دونوں خاندانوں نے بہترین تیاریاں کی تھیں۔ طاہر کے والد طاہر کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ فرزانہ بیگم نے طاہر کو بڑے لاڈ سے پالا۔ اس کے سر پر صحرا دیکھنے کی ان کی دلی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ وہ جو بھی کرتی وہ کم تھا۔ کرن اپنی 2 بہنوں اور 2 بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ کرن کے گھر میں بھی یہ پہلی شادی تھی۔ اس کے ماں باپ نے بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ یوں نہایت دھوم دھام سے کرن طاہر کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔
طاہر کی بے پناہ محبتوں سے کرن کو سسرال کی دنیا جنت محسوس ہو رہی تھی۔ فرزانہ بیگم بہو بیٹی کی نظریں اتارتے نہ تھکتی۔ وقت گزرتا گیا۔ شادی کے 2 سال بعد تک جب کرن کی گود سونی رہی تو فرزانہ بیگم کو ہول سے اٹھنے لگے۔ ان کے اصرار پر طاہر اور کرن نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی کہ کرن ماں نہیں بن سکتی۔ اس اطلاع نے طاہر اور کرن پر بجلی گرا دی۔ طاہر نے کرن کو یقین دلایا کہ وہ کرن پر کبھی سوتن نہ لائے گا، مگر فرزانہ بیگم ہر حالت میں طاہر کی دوسری شادی پر بضد تھیں۔ کرن طاہر سے شدید محبت کرتی تھی۔ کسی اور عورت کے ساتھ طاہر کو بانٹنا اس کے لیے موت سے بھی بڑھ کر اذیت ناک تھا۔ کرن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا گھر اجڑنے والا ہے۔ سوچ سوچ کر پریشانی سے کرن کا ذہن شل ہو رہا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے رانی کا خیال آیا۔ رانی کرن کی ہم عمر تھی، اس لیے دونوں میں گہری دوستی تھی۔ وہ دونوں اپنے ہر کام میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ شادی کے بعد دونوں میں پہلے جیسا ملنا ملانا تو نہ رہا تھا، مگر کسی تقریب یا پھر تہوار پر وہ ایک دوسرے سے ضرور ملتی تھیں۔ رانی کا خیال آتے ہی کرن نے رانی کا نمبر ملایا۔ فون رانی نے ہی اٹھایا۔ سلام دعا کے بعد رانی نے کرن کا حال پوچھا تو کرن نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ کرن کیا ہوا تمہیں؟ تم یوں کیوں رو رہی ہو؟ آخر کرن کے یوں رونے پر رانی بکھلا گئی۔ رانی، تم سے ملنے کو بڑا دل چاہ رہا ہے، میں آج شام تمہاری طرف آ رہی ہوں، کرن نے بامشکل تمام ہچکیوں کے درمیان کہا اور فون بند کر دیا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کرن، رانی نے ساری کتھا سننے کے بعد پرسوچ انداز میں کہا۔ کرن اپنی کہانی سنا کر زاروں کتار رو رہی تھی۔ شازا، رانی نے کرن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شازا، یہ شازا کون ہے اور میری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ شازا میرا کزن ہے، اس کا اصل نام شہروز ہے، مگر سب لوگ اسے شازا کہہ کر ہی بلاتے ہیں۔ دراصل شازا کو بچپن سے ہی جادو ٹونے سیکھنے کا بےحد شوق تھا۔ اس سلسلے میں کئی فراڈیوں سے بیوقوف بننے کے بعد اسے ایک ایسا جادوگر ملا جو واقعی جادو کا علم جانتا تھا۔ شہروز کی بےحد منت سماجت اور جنون کو دیکھتے ہوئے شازا کو اس نے اپنی شاگردی میں لے لیا۔ حالانکہ اس کے گھر والے اس خطرناک شوق سے سخت بیزار تھے۔ شازا نے کئی بار اپنے والد سے بھی مار کھائی، بالآخر گھر سے نکال دیا گیا، مگر وہ دھن کا پکا تھا، لہٰذا پر اصرار علوم سیکھ کر ہی رہا۔ اب وہ گھر والوں سے الگ ایک مکان میں رہتا ہے اور ایک ماہر جادوگر ہے۔ اگر ہم اس سے ملیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس گھمبیر مسئلے کا کوئی حل نکال سکیں۔ مگر رانی، کیا ایسا کرنے سے میرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا؟ تم فکر نہ کرو کرن، حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شازا 26-27 سال کا جوان مرد تھا، لمبا قد، ورزشی جسم، خاص طور پر اس کے بازو اور سینے کے مسلز شاندار تھے۔ چہرے کے خد و خال بھی اچھے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، کھڑی ناک، مناسب چہرہ۔ اس کی آنکھوں میں غضب کا ٹھہراؤ تھا۔ اگر کوئی اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھے تو اسے اپنے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہونے لگتی تھی۔ کرن کی زبانی تفصیل جاننے کے بعد اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اولاد تو ہو سکتی ہے، مگر طریقہ کار کافی پیچیدہ اور مشکل ہے۔ میں ہر مشکل سے نپٹنے کے لیے تیار ہوں، بس میرے ہاں اولاد ہو جائے اور میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ میرے میاں دوسری شادی ہرگز نہ کریں۔ کرن اتنا کہہ کر ایک بار پھر رونے لگی۔ خود کو سنبھالیے محترمہ اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں کوئی ولی نہیں کہ آپ پر کچھ پھونک دوں اور مسئلہ حل ہو جائے۔ میں ایک جادوگر ہوں اور جادو کے بل پر جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں ان کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو انسان نہیں کرنا چاہتا۔ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی کئی تکالیف برداشت کر کے ہی جادو کی دنیا میں کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ واقعی ہر طرح کی مشکل برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں تو پھر میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں ہر مشکل کا سامنا کروں گی۔ ماں بننے کی خاطر اور اپنا گھر بچانے کی خاطر میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے محترمہ، آپ کل تشریف لائیے گا۔ میں آج رات کو ضروری معلومات حاصل کروں گا۔ عمل کے سلسلے میں ان معلومات کے لیے مجھے اپنے استاد کی روح سے رابطہ کرنا ہوگا، جو صرف رات کے وقت ہی ممکن ہے۔ بھائی پلیز، کرن کا مسئلہ حل تو ہو جائے گا نا؟ بے فکر رہیے۔ شازا کے ہونٹوں پر پر اصرار مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کی نظریں کرن کے سراپے پر جمی ہوئی تھیں۔
شازا کی طرف سے ہو کر کرن گھر واپس آئی اور چابی سے تالا کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر میں سناٹا تھا۔ کرن لان سے ہو کر اندر داخل ہوئی۔ اس کا خیال یہی تھا کہ فرزانہ بیگم آرام کر رہی ہوں گی اور طاہر حسب معمول آفس میں ہوگا۔ کامن روم سے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے باتوں کی آواز سنائی دی تو وہ یہی سمجھی کہ شاید فرزانہ بیگم کسی سے فون پر بات کر رہی ہیں، مگر جب اس کمرے سے مردانہ آواز بھی آتی محسوس ہوئی تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے قدم فرزانہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جب اس نے دروازے کی جھری سے جھانکا تو آگے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ فرزانہ بیگم فل سپیڈ سے کسی لڑکی کی تعریفیں کر رہی تھیں اور طاہر سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ نسرین سے شادی کر کے تمہاری قسمت کھل جائے گی، شکل و صورت سے تو پیاری ہی ہے، ساتھ میں بےحد سلیقہ مند بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہیں باپ بنائے گی، میں دادی بنوں گی، ہمارے گھر میں بھی خوشیاں آئیں گی بیٹا۔ مگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ تمہیں کرن کو طلاق دینی ہوگی۔ اس میں برائی ہی کیا ہے آخر؟ ویسے بھی وہ تمہارے لیے بیکار ہے نا۔ مجھے یقین ہے کہ نسرین سے شادی کر کے تم کرن کو بھول جاؤ گے۔ جب پھول سا بچہ تمہاری گود میں آ کر مسکرائے گا تو تمہیں اس منحوس کی یاد تک نہ آئے گی۔ بیٹے میں تو چند دنوں کی مہمان ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آج اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو ساری زندگی اس منحوس کے عشق کے قید خانے میں بے اولاد بن کر تو گزار دے گا۔ تجھے خاندان کا نام بچانے کی خاطر دوسری شادی کرنی ہوگی۔ ہاں کہہ دے بیٹا، ہاں کہہ دے، میں ماں ہوں، تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تیرے پاؤں پڑتی ہوں، تو کیوں نہیں ہاں کہتا؟ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے اتنا سخت گناہ گار نہ کریں کہ میں زندہ ہی نہ رہوں۔ طاہر تڑپ کر بولا، تو پھر تجھے دوسری شادی کرنی ہوگی بیٹا۔ ٹھیک ہے اماں، جیسے تمہاری مرضی۔ ماں صدقے ماواری، میرا بچہ تو جگ جگ جیے، دودھو نہائے پوتو پھلے۔ بیٹے آج تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی، اگر آج تو شادی کے لیے تیار نہ ہوتا تو میں جان دے دیتی، سچ کہہ رہی ہوں میں۔ فرزانہ بیگم تو خوشی سے پاگل ہو جا رہی تھیں اور دیوانہ وار طاہر کو پیار کر رہی تھیں۔ دروازے سے لگی کرن پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی، اسے اپنا وجود بے جان لاش کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور بستر پر گر کر گہرے گہرے سانس لینے لگی، آنسو اس کی آنکھوں سے بے آواز بہہ رہے تھے۔ دوسرے دن کرن نے رانی کے گھر فون کیا، شازا کے پاس جانے کے سلسلے میں۔ فون رانی کے شوہر نے اٹھایا۔ رانی کو کل شام سے شدید بخار ہے، وہ دوا کھا کر ابھی سوئی ہوئی ہے، اسے جگایا نہیں جا سکتا۔ رانی کے شوہر نے بیزار سے لہجے میں کہا تو کرن کو مایوس ہو کر فون رکھنا پڑا۔ جانا بھی ضروری ہے اور رانی کا بخار، اب میں کیا کروں؟ رانی کو بخار ہے تو کیا ہوا؟ شازا کے پاس خود ہی چلی جاتی ہوں۔ ازلی دشمن شیطان نے کرن کے ذہن کو بھڑکایا اور کرن نے فوراً اس پر عمل کرتے ہوئے گھر سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کرن کو دیکھ کر شازا کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ میں آپ کے مسئلے کا حل تلاش کر چکا ہوں۔ ماں بننے کے لیے آپ کو 21 دن میرے زیر سایہ ایک الگ کمرے میں ایک بڑا سا چاقو رکھ کر پڑھائی کرنی ہوگی۔ 20 دن تک آپ اسی طرح سے عمل کریں گی، مگر 21ویں دن مقررہ تعداد پڑھنے کے بعد آپ کو وہ چاقو ایک نومولود بچے کے سینے میں اتارنا ہوگا اور پھر اس کا خون پینا ہوگا۔ اس عمل کی وجہ سے وہ بچہ دوبارہ آپ کے بدن سے جنم لے گا۔ شازا نے اپنی بات مکمل کی اور کرن کی آنکھوں میں دیکھا۔ کرن کی آنکھیں شازا کی خوفناک گفتگو سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ پر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ 21 دن تک میں اپنے گھر سے دور کیسے رہوں گی؟ اور پھر ایک بچے کا خون؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جب تک آپ میرے پاس رہیں گی تب تک میرے تابع ایک شیطان جن زادی آپ کی شکل میں آپ کے گھر رہے گی۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو آپ آرام سے اپنے گھر واپس جا سکیں گی اور آپ کے میاں یا ساس کو کچھ پتہ بھی نہیں چل سکے گا۔ جہاں تک بچے کے خون کی بات ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کون سا بچے کو شوقیہ قتل کریں گی؟ آپ تو صرف مجبوری سے ایسا کریں گی، اور پھر ویسے بھی وہ بچہ دوبارہ آپ کی ذات سے ہی جنم لے گا۔ صرف تھوڑی سی ہمت کی بات ہے، ورنہ یہ ایسا ناممکن نہیں۔ ہاں اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتی تو آپ کو اپنی طلاق اور شوہر کی دوسری شادی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ طلاق اور طاہر کی دوسری شادی کا خیال کر کے کرن کی سانس رکنے لگی۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر کوئی راستہ اسے تباہی سے بچا سکتا ہے تو وہ یہی راستہ ہے، لیکن ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شیطان جن زادی میرا روپ دھاڑ کر میرے گھر میں میری جگہ رہے
اور اگر ان 21 دنوں کے دوران میری ساس نے طاہر کی دوسری شادی کروا دی تو اس سلسلے میں آپ بالکل بے فکر رہیں گی۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا شوہر دوسری شادی نہیں کر سکے گا۔ اور رہ گیا شیطان جن زادی کا سوال، آپ کی شکل اختیار کرنا تو بظاہر مشکل سی بات ہے، مگر میرے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ میں ایک ماہر جادوگر ہوں۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی ہم شکل شیطان جن زادی کو دیکھ سکتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی بوتل اور ایک مٹی کا دیا تھا۔ اس نے دیا روشن کیا اور بوتل اپنے سامنے رکھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بوتل میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہاں ایک انتہائی ڈراؤنی اور بد شکل بدرو موجود تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 گڑے تھے، جن میں جیسے انگارے بھرے تھے۔ حلیے کے اختیار سے وہ بد شکل عورت بہت ہی ڈراؤنی اور ہیبت ناک تھی۔ اتنی ہیبت ناک بلا دیکھ کر کرن گنگ ہو کر رہ گئی۔ چھنوکا، یہ خاتون جو سامنے بیٹھی ہے، ان کا روپ دھاڑ لے۔ شاہزادہ نے باروب آواز میں اس چھنوکا نامی شیطانی چڑیل کو حکم دیا۔ چند لمحوں بعد کرن کی آنکھوں کے سامنے وہ خود کھڑی تھی۔ ذرا برابر بھی تو فرق نہیں رہ گیا تھا اس میں اور اس شیطان جنزادی میں۔ شاہزادہ اپنے پیاسے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے غور سے کرن کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ طاہر اور فرزانہ بیگم گہری نیند میں تھے۔ کرن کی کھلی ہوئی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ اچانک مگر طے شدہ پروگرام کے مطابق کمرے میں چھنوکا آوارد ہوئی۔ اس نے کرن کا روپ دھار رکھا تھا۔ جنزادی اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ چھنوکا نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ چند لمحوں تک کرن سکتے کے عالم میں اپنے گھر کے دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر گلی کے سرے کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں کرن کا ضبط اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو روک کے بیٹھی تھی، پھر بھی کوئی بے قرار آنسو پلکوں کی حدوں سے چھلک جاتا تو فوراً بے دردی سے آنکھیں مسل دیتی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شاہزادہ کرن کی حالت سے بے خبر نہیں تھا۔ اس قدر جذباتی ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، پھر آپ کی گود بھی ہری ہو جائے گی اور گھر بھی اجڑنے سے بچ جائے گا۔ اس دوران ہمت سے کام لینا ہوگا۔ شاہزادہ نے اتنا کہہ کر کرن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، کرن بامشکل اتنا ہی کہہ پائی تھی اور اس نے اپنا ہاتھ آہستگی سے شاہزادہ کے ہاتھ کے نیچے سے نکال لیا۔ شاہزادہ زیر لب مسکرایا۔ گھر پہنچ کر شاہزادہ نے کرن کو وہ کمرہ دکھایا جہاں 21 دن تک اسے رہنا اور عمل بھی کرنا تھا۔ وہ ایک بڑا کمرہ تھا، اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، اس لیے وہاں اندھیرا اندھیرا سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا روشن دان ضرور تھا جو کہ کمرے کی مناسبت سے ناکافی تھا۔ کمرے میں ایک ڈبل بیڈ تھا، ایک کونے میں 2 سیٹر صوفہ تھا۔ زمین پر پھولدار ایرانی قالین بچھا تھا۔ اس قالین پر کمرے کی وسط میں کالے رنگ کے کشن رکھے تھے جس کے آگے ایک لمبا سا چاقو رکھا تھا۔ بقول شاہزادہ کے کرن کو اس جگہ بیٹھ کر قتل کرنا تھا اور 21ویں رات یہی چاقو بچے کے سینے میں اتارنا تھا۔ شاہزادہ کے کمرے سے جانے کے بعد کرن گھائل پرندے کی طرح زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور دل ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ کرن نے 1 رات کا عمل مکمل کر لیا تھا۔ عمل پڑنے میں اسے تقریباً 4 گھنٹے لگے تھے۔ کرن کی آنکھ کھلی تو دن کے 10:30 بج رہے تھے۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ناشتہ رکھا تھا۔ کرن کو سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا وہ اٹیچ باتھ روم سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ بہت لذیذ تھا مگر اندرونی غموں کی وجہ سے نوالے بار بار اس کے حلق میں پھنسے جا رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کرن اس وقت صوفے پر بیٹھی آنے والے دنوں پر غور کر رہی تھی۔ دستک سے وہ چونک کر حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئی اور دوپٹہ سر پر لے کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے شاہزادہ کھڑا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں۔ کرن آپ کو معلوم ہے آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو تبھی میرا دل دھڑکنے لگا۔ حالانکہ میرے لیے حسین لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، مگر نہ جانے آپ کے حسن میں ایسا کیا ہے کہ ایک پل میں میرا دل کھو گیا۔ آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں پلیز۔ شاہزادہ اس کے بہت قریب آ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت کی نزاکت اور شاہزادہ کے ارادے کا خیال کر کے وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہزادہ کی پر اسرار چمکیلی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اس کا ذہن بالکل معاف ہو گیا۔ اگلے پل وہ شاہزادہ کی مضبوط باہوں میں تھی۔ کرن نے مذمت کی کوشش کی مگر شاہزادہ جیسے مرد سے خود کو بچا لینا اس کے لیے ممکن ہی کب تھا۔ کچھ دیر بعد کرن کے حواس بحال ہوئے تو وہ خود پر ماتم کرنے لگی۔ کرن زاروں کی طرح روتے ہوئے شاہزادہ کو جھنجھوڑنے لگی کہ کیوں کیا تم نے یہ سب؟
اس لیے کہ تم مجھے بہت پیاری لگی تھی، اور پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا کہ کرن رات کو روز عمل کرتی اور پھر خود کو شزا کے حوالے۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا اور 21ویں رات آ گئی۔ شزا کافی دیر سے غائب تھا۔ جب وہ لوٹا تو اس کی گود میں ایک پھول سا بچہ تھا۔ کرن کا دل غم سے پھٹنے لگا، مگر وہ اس منحوس راستے پر اتنا آگے بڑھ چکی تھی کہ واپسی کا کوئی راستہ بچا بھی نہیں تھا۔ جب رات کو وہ عمل مخصوص تعداد میں پڑ چکی تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے تیز دھار چاقو اٹھایا اور پورے کا پورا چاقو معصوم نومولود بچے کے سینے میں اتار دیا۔ بچے کے جسم نے چند جھٹکے لیے اور ساکت ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کرن بچے کی لاش سے بہتا ہوا خون پی رہی تھی۔ خون پی کر وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو بچے کی لاش، خون اور چاقو وغیرہ سب غائب تھا۔ یقیناً یہ ساری تبدیلیاں شزا نے ہی کی تھیں۔ بہرحال اب وہ آزاد تھی۔ عمل مکمل ہو چکا تھا اور اب وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم میں شزا موجود تھا۔ کامیابی مبارک ہو۔ میں جانتا ہوں تم جلد از جلد مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو، اسی لیے تمہارے جاگنے سے پہلے میں چھنوکا سے بات کر چکا ہوں۔ وہ گھر کی کچھ چیزیں لینے کے بہانے تمہارے گھر سے نکل چکی ہے۔ چیزیں لینے کے بعد وہ سیدھا یہاں آئے گی اور تم اس کے کپڑے پہن کر اور چیزیں لے کر اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ تب تک تمہیں مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ جب شزا اپنی منمانی کر چکا تو چھنوکا اچانک کمرے میں نمودار ہو گئی۔ ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھی۔ چھنوکا نے ان دونوں کو دیکھ کر انتہائی بےہودہ سا کہکا لگایا۔ کرن بے بسی اور شرمندگی سے کٹ کر رہ گئی، جبکہ شازیب بے شرمی سے مسکرا رہا تھا۔ کرن جب اپنے گھر کے سامنے پہنچی تو اس سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا اور وہ گھر کے گیٹ سے لگ کر بیٹھ گئی اور بری طرح سے رونے لگی۔ طاہر دفتر سے گھر واپس آیا تو گیٹ کے قریب کرن کو روتے ہوئے دیکھا اور وہ سخت حیران ہوا۔ کیا ہوا کرن؟ تم یوں سڑک پر بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو؟ پریشانی طاہر کی آواز سے آیا تھی۔ کرن اس سے لپٹ گئی اور مزید رونے لگی۔ طاہر نے اسے رونے کی وجہ پوچھی مگر وہ ہر سوال کے جواب میں صرف آنسو بہاتی رہی۔ کہنے کو اس کے پاس تھا بھی کیا؟ جانے کتنے عرصے بعد اس گھر میں خوشیوں نے قدم رکھا تھا۔ طاہر اور کرن کو جیسے زندگی مل گئی تھی اور فرزانہ بیگم کو ہر پل یوں لگ رہا تھا جیسے خوشی کے مارے ابھی ان کا دم نکل جائے گا۔ اللہ، یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے صحرا میں پھول کھلا دیا۔ اے اللہ، میں جب تک اپنے پوتے کا چاند سا چہرہ نہ دیکھ لوں تب تک مجھے اپنے پاس نہ بلانا، پھر بعد میں جیسے تیری مرضی۔ وہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی رہی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کے انتظار میں وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ کرن نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ طاہر اور فرزانہ بیگم خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ خوشی تو کرن کو بھی بہت تھی، آخر اللہ نے اتنے عرصے میں اس کی گود بھری تھی، مگر جب اس نے بچے کو دیکھا تو اس کا دل ڈوب گیا۔ پیدائشی طور پر بچے کی شباہت بالکل شزا جیسی تھی۔ یہ سوچ کر کرن کو چکر سا آنے لگا، مگر وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ جو لوگ بچے کو دیکھنے آتے یہی کہتے کہ بچہ نہ ماں پر ہے نہ باپ پر، اپنی ہی شکل ہے بچے کی، اور یہ شکل کسی کی تھی یہ تو صرف کرن جانتی تھی۔ بچے کا نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو فرزانہ بیگم نے بچے کا نام شہروز رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ طاہر کو بھی یہ نام پسند آیا جبکہ کرن کا دل دھک سے رہ گیا۔ شہروز یعنی شزا، اس کا اصل نام۔ مجھے اپنے بچے کو اس کے نام سے پکارنا پڑے گا جس سے اس قدر تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ سوچ سوچ کر کرن کو ہول اٹھ رہے تھے اور پھر اس نے فرزانہ بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماں جی، ایک درخواست کرنی تھی۔ کہو میری بچی، فرزانہ بیگم نہایت محبت سے بولیں۔ جب سے کرن نے انہیں خوشخبری سنائی تھی تب سے فرزانہ بیگم کا رویہ دوبارہ ویسا ہی ہو گیا تھا جیسا شادی کے وقت تھا۔ اماں جی، مجھے یہ نام شہروز بہت برا لگتا ہے، پلیز اگر آپ یہ نام بدل دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ لو، اتنی سی بات؟ ارے جو نام ہماری بہو رانی کو پسند نہیں وہ آج سے اس گھر میں نہیں لیا جائے گا۔ پھر باہمی رضامندی سے بچے کا نام طارق فائنل ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور طارق ناز و نم میں پلتا رہا۔ وہ ایک نہایت بدتمیز، نالائق اور ضدی بچہ تھا۔ باپ کے مارنے سے بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ماں باپ یا دادی وغیرہ سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتا، اور پھر اس نے صرف 7ویں جماعت سے ہی اسکول چھوڑ دیا۔ سب نے سمجھایا، تعلیم کی اہمیت بتائی، مگر اس کا جواب تھا گولی مارو ان کتابوں کو، مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ اور پھر طارق اپنی ضد پر قائم رہا اور سب نے ہار مان لی۔ 14 سال کی عمر تک اس میں دنیا بھر کی برائیاں آ چکی تھیں۔ سگریٹ، نشہ، چوری، آوارہ گردی، ایسی کون سی بری عادت تھی جو اس میں نہ تھی؟ پوتے کے لچھن دیکھ کر فرزانہ بیگم وقت سے کچھ پہلے ہی قبر میں جا سوئیں۔ طارق جب 21 برس کا ہوا تو وہ ایک خطرناک کرمنل بن چکا تھا۔
وہ ڈکیتی اور قتل کی کئی وارداتوں میں ملوث تھا۔ کبھی کبھار گھر آتا اور ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرتا اور پیسے لے کر چلا جاتا۔ اس دن اتوار تھا۔ طاہر اپنے کسی دوست کی عیادت کرنے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ کرن کام والی ماسی حمیدہ سے کام کروا رہی تھی۔ ماسی حمیدہ یہاں بہت عرصے سے کام کر رہی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنے ساتھ اپنی جوان سالہ پوتی جمیلہ کو لے کر آئی تھی تاکہ کام جلدی ختم ہو سکے۔ اچانک طارق آ گیا۔ اس وقت کرن ماسی حمیدہ سے اپنے کمرے کی جھاڑ پونچھ کروا رہی تھی اور جمیلہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ طارق نے سازگار موقع دیکھ کر جمیلہ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹ کر سٹور میں لے گیا۔ پھر اس نے اسے شدید زیادتی کا نشانہ بنایا اور خون میں لت پت چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد طاہر نے طارق پر اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے اور اس طرح تقریباً 1.5 سال گزر گیا۔ اس دوران طاہر اور کرن کا طارق سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کرن نے کھولا۔ سامنے پولیس والا کھڑا تھا۔ طاہر درانی کا گھر یہی ہے؟ جی ہاں یہی ہے۔ بات کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ پولیس والے نے کرن کو جواب دینے کی بجائے دوبارہ سوال کیا۔ میں ان کی بیوی ہوں۔ اچھا بات یہ ہے بی بی، کل پولیس مقابلے میں 3 ڈکیت مارے گئے ہیں، جبکہ 2 پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں۔ جو 3 ڈکیت مارے گئے ہیں ان میں سے ایک کی جیب میں سے آپ لوگوں کا ایڈریس برآمد ہوا ہے اور گرفتار ہونے والے 2 ڈکیتوں نے اس ڈکیت کا نام طارق بتایا ہے۔ پولیس والا مزید کچھ کہنا چاہتا تھا پر کرن چکرا کر زمین پر گر گئی۔ اتنے میں اندر سے طاہر بھی آ گیا اور جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اس سے بھی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ بہرحال طاہر کرن کو تسلی دے کر پولیس والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ طارق نہیں بلکہ طارق کی لاش تھی۔ کچھ ہی دیر میں میت گھر کے صحن میں پڑی تھی اور تمام رشتہ دار احباب گھر آ چکے تھے۔ کرن چیخ چیخ کر رو رہی تھی جبکہ طاہر ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ ہمت کرو میرے بھائی، اللہ کو یہی منظور تھا۔ طاہر کے خالہ زاد بھائی نے طاہر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، مگر یہ کیا؟ طاہر کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، جانے وہ کب کا زندگی سے رشتہ توڑ چکا تھا۔ طاہر کی موت سے کرن کو سکتہ ہو گیا۔ ایک گھر سے 2 جنازے ایک ساتھ نکلے تو پورے محلے میں کہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور کرن کے لیے تو آج کا دن روز حشر تھا۔ اور پھر طارق اور طاہر کو دفن کر دیا گیا۔ کمرے میں طارق کا جھولا رکھا تھا جو وہ بچپن میں جھولا کرتا تھا۔ کرن گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے میرے پروردگار، میرے گناہ بخش دے۔ کرن نے دونوں ہاتھ جوڑ کر منہ آسمان کی طرف کر لیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر اس ذات سے معافی مانگ رہی تھی جو سب معاف کرنے والوں سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، جو رحم کرنے والوں میں بہت عظیم ہے۔ اے میرے مالک، میں اولاد نہ ہونے کی مصلحت سمجھ نہ سکی۔ تیرے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ شاید اولاد نہ ہونا میرے اور میرے شوہر کے حق میں بہتر تھا، مگر میں ساس کے اے میرے مالک، میں اولاد نہ ہونے کی مصلحت سمجھ نہ سکی۔ تیرے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ شاید اولاد نہ ہونا میرے اور میرے شوہر کے حق میں بہتر تھا، مگر میں ساس کے طعنوں اور شوہر کی دوسری شادی کے خوف سے تنگ آ کر شیطان کے بہکاوے میں آ گئی، اس اولاد کو پانے کے لیے جو شاید میرے حق میں بہتر نہیں تھی۔ میں نے اپنی عزت کو بھی تار تار کیا، میاں بیوی کے ازدواجی رشتے میں بھی خیانت کی۔ شیطانی عملیات سے پیدا ہونے والا بچہ میرے لیے نعمت نہیں بلکہ زحمت بن کر آیا۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی۔ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں، تو مجھ پر رحم کر۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہاں ایک بے روح جسم پڑا تھا جس کے ہاتھ مرنے کے بعد بھی معافی کے انداز میں جڑے تھے اور بے نور آنکھیں آسمان کی طرف ٹکی تھیں۔ سامنے لگا خالی جھولا خود بخود آگے پیچھے ہل رہا تھا۔